بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور مقدم کیس کے بعد ایک اور واقعہ اور ایک مرتبہ پھر پوری قوم تقسیم کا شکار۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے اس طرح کے سانحات ہوئے، بہت سارے اس طرح کے واقعات ہوئے جو لاہور اقبال پارک میں ہوا۔ اس کی تفصیلات تو آپ سب کو معلوم ہو ہی چکی ہوں گی، مزید ڈیٹیلز میں جانے کا فائدہ نہیں ہے، لیکن جو رد عمل سامنے آ رہا ہے پوری قوم کا، اور عجیب و غریب قسم کی باتیں، عجیب و غریب قسم کی لاجکس، وہ بڑی الارمنگ ہے میں سمجھتا ہوں ہماری سوسائٹی کے لیے، اور واضح طور پر قوم تقسیم کا شکار نظر آ رہی ہے۔ واضح طور پر دو مختلف انتہائیں، دو مختلف ایکسٹریم پوائنٹس نظر آ رہے ہیں۔ تین مختلف پہلو ہیں اس واقعے کے جس میں پوری قوم تقسیم کا شکار ہوئی۔ اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے آپ سے، لیکن اس سے پہلے جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آئی جی پنجاب اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی نوٹس لے لیا۔ آئی جی پنجاب کا باضابطہ رد عمل آ گیا اس واقعے پر، اور باقاعدہ پریس ریلیز آئی ہے آئی جی پنجاب کی جانب سے کہ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمے کے اندر 354A کی دفعات لگائی گئی ہیں جو کسی شخص کو یا کسی خاتون کو زبردستی برہنہ کرنے کا جرم ہے، جس کی کم از کم سزا عمر قید اور زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہے۔ سخت ترین دفعات لگائی گئی ہیں۔ چھٹی کے باوجود آج نادرا کو ساری فوٹیجز بھیج دی گئیں، اور نادرا کی ٹیمیں دن رات کام کر کے ان جنسی درندوں کو، ان مجرموں کو تلاش کر رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو خاتون ہے ٹک ٹاکر، ان کا انٹرویو بھی سامنے آیا، لیکن جو سب سے زیادہ ڈیبیٹ دو چیزوں پر ہو رہی ہے۔ ایک تو وکٹم بلیمنگ، ذمہ دار کون ہے، اور اس سے پہلے جیسے ہی یہ واقعہ ہوا، ویڈیو وائرل ہوئی، اس کے ٹھیک 4 گھنٹے کے بعد اقرار الحسن اور یاسر شامی خاتون کے گھر چلے گئے اور انہوں نے خاتون کا انٹرویو کیا۔ اس کے بعد انٹرویو وائرل ہوا، بہت زیادہ تنقید شروع ہوئی کہ متاثرہ خاتون کی شناخت آپ کو ظاہر نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کا چہرہ نہیں دکھانا چاہیے تھا، آپ نے سستی شہرت کے لیے چند ویوز کی خاطر اور آپ نے خود سے تصویریں بنا کر ٹویٹ کی، اور ان کا مقصد سوائے شہرت کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تنقید ہو رہی ہے اس وقت ٹویٹر کے اوپر۔ ٹاپ ٹرینڈ بھی یاسر شامی اور اقرار الحسن کے نام سے چل رہا ہے، لیکن اس کے ریبٹل میں، اس کے جواب میں اقرار الحسن اور یاسر شامی کا یہ کہنا ہے کہ گندگی اور غلاظت کو آپ بہت زیادہ دیر تک چھپائے نہیں رکھ سکتے، کیونکہ فائنلی اس کے جو گندگی اور غلاظت کا جو منبع ہے وہ اپنی سمیل سے خود اپنی شناخت چھوڑ دیتا ہے۔ جتنا بھی اس غلاظت کو، اس واقعے کو، اس درندگی کو چھپانے کی کوشش کرتے، یہ اتنا ہی ابھر کے سامنے آتا۔ اور انہوں نے اگزامپل بھی دی مختارہ مائی کیس کی، اور انہوں نے اگزامپل دی جو ہماری نوبل پرائز یافتہ ملالہ یوسفزئی ہیں، ان پر حملہ ہوا کہ ان کی شناخت بھی خفیہ نہیں رکھی گئی۔ اس میں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو قوانین اس حوالے سے بنے ہیں وہ غالباً 2-2.5 سال پہلے بنے ہیں۔ پیمرا کی جانب سے بھی سخت ترین اس حوالے سے ہدایات ہیں، سخت ترین احکامات ہیں کہ کسی بھی خاص طور پہ جو جنسی زیادتی ہے، اس طرح کی درندگی کا شکار ہونے والی خواتین یا ان کی فیملیز یا بچے، آپ ان کی شناخت کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ اور دوسری چیز دیکھیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں یاسر شامی اور اقرار الحسن کے خاتون خود، انہوں نے اپنی ویڈیو میں بھی چلایا، ڈسکلیمر چلایا کہ خاتون کو اعتراض نہیں تھا اپنی شناخت ظاہر کرنے پہ، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ میں خود ایک صحافی ہوں اور میں خود پبلک نیوز کے اوپر 2 پرائم شو پروڈیوس کرتا ہوں، میں بھی بہت ساری چیزوں کا مجھے بھی خیال کرنا پڑتا ہے، بہت سارے فیصلے سیلف ججمنٹ کے تحت خود سے بھی لینے پڑتے ہیں۔ آپ ایک جرنلسٹ ہیں، جرنلسٹک نارمز اینڈ ویلیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو خود یہ فیصلہ لینا چاہیے تھا، آپ کو خود اوائڈ کرنا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے وہ خاتون اتنی معصوم ہو سکتا ہے اس کو قوانین کا اتنا پتہ نہ ہو سکتا ہے اس کو سماجی رد عمل کا اتنا اندازہ نہ ہو۔ جو سماجی رد عمل اب تک سامنے آیا ہے وہ بھی واضح طور پر 2 ایکسٹریم لائنز ہیں۔ ایک یہ سمجھتی ہے
کہ خاتون وہاں پر نامحرم کے بغیر گئی ہی کیوں؟ خاتون کا سب سے بڑا جرم تو ٹک ٹاکر ہونا ہے، اور دوسرا نامحرم کے بغیر جانا، تیسرا خاتون وہاں پر لینے ہی کیا گئی تھی، خاتون کو ضرورت ہی کیا تھی وہاں پر جانے کی، اور جو چوتھا رد عمل آ رہا ہے وہ یہ کہ خاتون نے خود اپنی ٹک ٹاک پر خود اپنی آڈینس کو، اپنے فالورز کو دعوت دی کہ میں وہاں پر آؤں گی اور میں اپنی آڈینس کے ساتھ ویڈیو بناؤں گی، اپنے فینس کے ساتھ ویڈیو بناؤں گی، وہاں پر کوئی ڈیوٹ وغیرہ بھی کریں گے۔ اس کے بعد وہ لوگ آئے سیلفیاں بنانے کے چکر میں یہ ساری بدنظمی ہوئی، یہ سارا جو معاملہ، یہ درندگی اور یہ وحشت پن جو سامنے آیا ہے، جو بربریت سامنے آئی ہے، اور یہ جو ایکسٹریم سوچ کے لوگ ہیں وہ اس خاتون کو ہی ذمہ دار ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، عثمان مرزا کیس ہوا اس میں بھی بالکل اسی طرح کی باتیں کہ وہ لڑکی فلیٹ پر لینے ہی کیا گئی تھی، نور مقدم کیس ہوا اس میں بھی یہی باتیں۔ ہمارے ہاں بہت آسان ہے وکٹم بلیمنگ کرنا، ہمارے ہاں بہت آسان ہے بجائے جو اصل برائی کی جڑ ہے اس تک پہنچنے کے، ہم لوگ بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑے آرام کے ساتھ جو متاثرہ شخص ہوتا ہے اس کے سر پر یہ الزام دھر دیتے ہیں۔ میرا ذاتی یہ ماننا ہے کہ زینب کا واقعہ ہوا، زینب نے تو کوئی اس طرح کی ڈریسنگ نہیں کی ہوئی تھی، زینب تو کوئی ٹک ٹاکر بھی نہیں تھی، وہ کوئی یوٹیوبر بھی نہیں تھی، وہ تو ایک معصوم کلی تھی، وہ تو ایک معصوم بچی تھی۔ اس کے ساتھ اس درندگی اور بربریت کے لیے کس چیز نے مجبور کیا اس سماج کو؟ زینب سے پہلے قصور کے اندر 11 بچیوں کے ساتھ اس طرح کی جنسی زیادتی اور درندگی ہوتی رہی۔ اس کے بعد آپ آئے روز مدرسوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، مدرسوں میں معصوم بچوں کے ساتھ، مدرسوں میں نوجوان لڑکوں کے ساتھ۔ ابھی ایک مفتی صاحب کی لاہور کے مدرسے کی ویڈیو وائرل ہوئی، وہ تو 22-23 سال کا جوان جہان لڑکا تھا، اس نے کون سی ایسی ڈریسنگ کی ہوئی تھی، وہ کون سی ایسی ٹک ٹاک بناتا تھا کہ اس بیچارے کے ساتھ اس طرح کی جنسی زیادتی کا واقعہ پیش آیا۔ مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سماج میں ہے، دوسرا ہمارے قوانین میں بھی ہے۔ ہر واقعے کے اوپر ہم اسی طرح تقسیم کا شکار ہو جاتے ہیں، اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا، تیری ماں کی تیری بہن کی، سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف فتوے دینا۔ جو اصل مقصد ہے، جو اصل مشن ہونا چاہیے، اس کی طرف کسی کی بھی توجہ نہیں جاتی کہ بہت سارے قوانین خواتین کے تحفظ کے حوالے سے ہماری پارلیمان میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ابھی تک کوئی قانون سازی نہیں ہو سکی۔ جنسی زیادتی کے مجرموں کو سرعام سزائے موت دینے کا قانون ابھی تک پاس نہیں ہو سکا۔ اسی طرح جنسی درندوں کو کیسٹریشن یعنی کہ نامرد کرنے کا قانون بھی غالباً ابھی تک پاس نہیں ہوا۔ اسی طرح اور بہت سارے قوانین ہیں جو ابھی تک راہ تک رہے ہیں کہ ہماری لیجسلیشن، ہمارے MNAs ان کو وقت ملے تو اس کے اوپر ووٹنگ کروائیں، اور ہم بے وقوفوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان خواتین کے تحفظ کے حوالے سے، پاکستان خواتین کے حقوق کے حوالے سے بڑا کوئی آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ جنگل کا قانون ہے یا بڑا خطرناک ملک ہے، ایسا میں بالکل نہیں سمجھتا، لیکن ہم لوگ اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں۔ ہم لوگ مسئلے کو مسئلہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ہم لوگ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ ہمارے ہاں خواتین کے خلاف جرائم ہوتے ہیں، ہمارے ہاں خواتین کی، بنت ہوا کی، بہن بیٹیوں کی، ماؤں کی عزتوں کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ خواتین کے خلاف جرائم یہاں پر نور مقدم کیس، عثمان مرزا کیس، اس طرح کی درجنوں مثالیں مل جائیں گی۔ حالیہ موٹر وے ثانیہ ابھی آپ لوگوں کو نہیں بھولا ہوگا، اس میں بھی وکٹم بلیمنگ کی گئی۔ جب تک ہم لوگ اسٹیٹ آف ڈینائل سے نہیں نکلیں گے یہ واقعات اسی طرح ہوتے رہیں گے، جب تک ہم ایک دوسرے پہ الزامات ڈالتے رہیں گے ان واقعات کا سلسلہ کسی صورت رکنے والا نہیں ہے۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔